ایک فتنہ جس سے آپ کو اور ہمیں موجودہ دور میں واسطہ پڑا ہے، جسے دنیا منکرین حیات الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ منکرین حیات انبیاء اٹھے تو صرف چند بندے بن کے تھے، لیکن آج ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو علماء دیوبند نے اس فتنے پر بھی زبان بند نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے علمی آسمانوں کا تذکرہ رکھتا ہوں، جن جن حضرات نے ان کے خلاف کلمی جہاد کیا ہے، جنہوں نے اس کی ترتیب بنائی ہے، جنہوں نے اس مسئلے کو لکھوایا ہے، وہ کون کون ہیں؟ کان کی کھڑکی کھول کے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ 1957 ہے، گجرات سے اٹھنے والے ایک شخص عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں خیر المدارس ملتان میں موجود مولانا خیر محمد جالندری، مولانا محمد علی جالندری رحمہم اللہ اٹھ کے المحند المفند کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیت ضد پہ اڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور حوالے لاؤ اور کتابیں لاؤ۔ بھائی انکار آج ہوا تھا، حوالے نکالنے میں وقت چاہیے تھا، کتابیں لکھنے میں وقت چاہیے تھا، تو علماء جمع ہوئے۔ مولانا خیر محمد جالندری، مولانا محمد علی جالندری، مولانا یوسف بن نوری، قاضی مظہر حسین، مولانا احمد علی لاہوری اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر اور قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود۔ میں رکا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے۔ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کھولیے تسکین الصدور صفحہ 36 کھولیے، ورقے کی دائیں سائڈ کھولیے۔ حضرت اپنی تقریر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حیات النبی پر ہم نے کتاب لکھوائی ہے، یہ اکیلا میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ جمعیت علماء اسلام مغربی کے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، کیوں؟ حضرت مولانا مفتی محمود شیخ الہند کا وارث ہے۔ اگر شیخ الہند عالمی استعمار سے ٹکرا کے داخلی فتنے کے مقابلے میں آنکھ بند نہیں کرتا، انگریز سے ٹکر لے کر ادلہ کاملہ بھی لکھتے ہیں، ایضاح الادلہ بھی لکھتے ہیں، جوت المقل بھی لکھتے ہیں، پوری ترتیب سے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، تو شیخ الہند کا وارث مولانا مفتی محمود اس سے کیسے غافل رہ سکتے؟ حضرت مولانا مفتی محمود نے بھی سامراج سے ٹکر لی ہے، لیکن داخلی فتنے کا جوابات لکھوائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ فرمایا ہم نے لکھوائی، تسکین الصدور لکھی گئی، عقیدہ حیات النبی پر یہ وہ اجماعی دستاویز ہے، یقین مانے جتنی کتب اس پر لکھی جائیں گی آج کے بعد، اس سے مستغنی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ ام الکتب ہے اس مسئلے پر، یقین مانیے یہ بنیاد ہے۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور حضرت مولانا مفتی محمود ایک جملہ مزید بھی لکھتے اپنی تقریر میں، فرماتے لوگو جب حضرت نے لکھی نا، ہم نے اعتماد کر کے دستخط کر دیے، یوں نہیں ہے۔ 3 دن کا اجلاس بلایا، حضرت کو بلایا کہ آپ پڑھ کے سناؤ، وہ سناتے گئے، ہم سنتے گئے، جہاں تھوڑی بہت تبدیلی کہی تو وہ مانتے گئے اور کرتے گئے، پوری کتاب سنی پھر دستخط کیے۔ یاد رکھیں یہ ہمارے اکابرین کی ایک ایک مسئلے کو امت تک بتانے کی دیانتداری ہے۔ اس کتاب کو آپ انفرادی کتاب نہیں، شورائی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب پر جملہ اکابرین نے دستخط کیے ہیں، یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ہمارے جملہ اکابرین نے اس پر وہ تحریرات، وہ باتیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے اکابرین نے اس پر کون کون سے علماء۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں عقیدہ حیات النبی پر جن علماء نے دستخط کر کے کتاب لکھوائی ہے، سنیے۔ ان میں سب سے پہلا نام مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے جلالین کے استاذ ہیں،
मदरसा शाही मुरादाबाद इंडिया के मौलाना इमरोही रहमतुल्लाह ने तस्दीकी दस्तखत किए हैं। दारुल देवबंद के मुहद्दिस आजम मौलाना हबीबुर रहमान आसमी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। दारुल देवबंद के मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती महदी हसन शाहजहानपुरी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। निसफ सदी तक दारुल देवबंद के मोहतमिम रहने वाली शख्सियत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी दस्तखत करते नजर आते हैं। मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नौरी तस्दीकी दस्तखत करते नजर आते हैं। अल मुहद्दिस नाक़िद अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हज़रत थानवी के खलीफा मुजाहिद मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हाफिज़ुल हदीस वल कुरान, कुरान के हाफिज तो बहुत है, ये हदीस पाक का भी हाफिज है। 1,00,000 हदीस सनदन याद है, मतनन याद है। हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला बरकाती रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। फाजिल दारुल देवबंद हजरत मौलाना नजीरुल्लाह खान रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। अमीर अजीमत मौलाना नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह के उस्ताद मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी सरगोदवी रहमतुल्लाह के फर्जंद मुफ्ती आजम सरगोदा मौलाना मुफ्ती अहमद सईद सरगोदवी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद खान का सिराजिया कुलिया रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। फाजिल दारुल देवबंद मौलाना आगा गुल बादशाह रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम उस्ताजुल मुहद्दिसीन मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना इदरीस कांफली रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। और हजरत मौलाना रसूल खान हजारवी जो हजरत मदनी से पहले शेख उलंद के शागिर्द भी हैं, दारुल देवबंद के उस्ताद भी हैं, मौलाना रसूल खान हजारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू दस्तखत करते नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद आखिर में सबकी तस्दीक और मोहर के साथ दस्तखत करते नजर आते हैं। ये हमारे इल्मी आसमान है जिन्होंने अकीदा हयातुन नबी को यूं निखार के वाजे करके मुबय्यन मुबरहन मुदल्लल करके उम्मत के सामने पेश किया। ये हमारे अकाबरीन ने मसल की और मजहबी बुनियादों पर, यकीन मानिए अकल दंग रह जाती है इन लोगों ने क्या से क्या काम नहीं किया।